بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ہم آپ کی ہر بات سنتے رہیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جتنے قدر آپ کو طاقت ہوگی اتنا آپ کو عمل کرنا لازم ہوگا۔ یعنی دین کی بنیادی چیزوں میں سے اہم ترین چیزوں میں سے یہ ہے کہ آدمی دین کی بات سنے اور پھر اس کو اپنی زندگی میں لائے۔ آج کل ظاہری لحاظ سے نام کے مسلمان بہت زیادہ ہیں، کروڑوں میں اربوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود چند یہودی آ کر کے مسلمانوں پر اتنا ظلم اور بے دردی کے ساتھ تڑپا رہے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، لیکن مسلمانوں میں اتنی غیرت نہیں آتی کہ ان کو مقابلہ تو چھوڑو، ان کو صرف دھمکی دے دیں۔ یعنی نام کے اعتبار سے اتنے زیادہ مسلمان، لیکن عملی اعتبار سے اسلام کا نام و نشان نہیں ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہی ہے کہ ہم نہ دین کو سنتے ہیں نہ اپناتے ہیں۔ آج کل ہمارے نوجوان لڑکوں کو دیکھو، دنیا کی بہت زیادہ معلومات ہوگی، ہر مسلمان کو ہر چیز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ انگریزی پڑھانے کے لیے اور سائنس اور میڈیکل پڑھانے کے لیے یہاں کے مسلمان کافروں کو بھی جا کر کے پڑھاتے ہیں، اتنا کچھ دنیاوی چیزوں کے اندر تکڑے، لیکن اسلامی لحاظ سے دیکھو تو کلمہ صاف پڑھنا نہیں آتا، سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ یہ بنیادی چیز کو ہم نے جب چھوڑا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لیتے تھے کہ میری بات سنتے رہو اور اپناتے رہو۔ ہمارے نوجوان نہ کوئی عام درس سننے کے لیے تیار ہیں، نہ جمعے کا بیان سننے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی علماء کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ بس سمجھتے ہیں ہمیں اور سب چیزوں کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، لیکن جنت کمانے کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بڑی مصیبت آج ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی ہے۔ بھائی پیسہ کمانا ہے، کشتی میں کتنی محنت کریں گے، کرنی پڑے گی۔ اگر کسی مزدوری میں جانا ہے تو وہاں سیٹھ کی بات ماننی پڑے گی، اسکول پڑھنا ہے تو ٹیچر کی بات ماننی پڑے گی، گھر میں رہنا ہے تو امی کے ابو کی بات ماننی پڑے گی، سننی پڑے گی، ان کے مطابق چلنا پڑے گا۔ لیکن ایک ہی مظلوم ہے دین، ایک ہی مظلوم ہے اسلام، جس کے لیے ذرے برابر بھی لوگ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، نہ اپنا کلمہ صحیح کرنے کے لیے تیار، کبھی کبھار میں نہیں ہوتا، نماز کے لیے کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے، تکبیر اقامت کہنے والا کوئی نہیں ہوتا جس کو اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ صحیح پڑھنا آتا ہو۔ کتنا بڑا ظلم ہے یار، 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال عمر ہو گئی، تکبیر کہنا نہیں آتی، اقامت کہنا نہیں آتی، ہا اور ہا کے فرق کا پتہ نہیں ہے، عین اور حمزے کے فرق کا پتہ نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں اور اسلام ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یہ ہے بنیادی خرابی جو ہم نے اسلام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی اہمیت کو ہمیں بتلایا کہ آپ پہلے سنو پھر عمل کرو، سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو عمل کہاں سے کریں گے؟ اس وجہ سے اگر جنت کی ذرے برابر بھی امید ہے، پیغمبر کریم کو راضی کرنے کی کوئی ذرے برابر بھی کوئی لالچ ہے، اللہ کی اگر رضا اگر چاہتے ہیں تو پھر دین کو سیکھنا پڑے گا۔ اگر اپنے سیٹھ کی بات نہ مانو وہ نکال دے گا، ٹیچر کی بات نہ مانو اسکول سے نکال دے گا، تو جب نبی کی بات نہیں مانے گا تو پھر جنت کس منہ سے جا سکتے ہیں؟ اس وجہ سے اس کو تھوڑا سنجیدگی سے سوچیں، خود اپنے آپ کو علماء کی مجلس میں لانے کی کوشش کریں، دین سیکھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو دین میں لانے کی کوشش کریں، اپنے بچیوں کو، عورتوں کو، بیوی کو، بہن کو مدرسوں کے ماحول کے اندر بھیجیں، وہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گی تو پھر یہ دنیا کی چند سالوں کی زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی، جانوروں کی بھی گزرتی ہے، کافروں کی بھی گزرتی ہے، ہماری بھی گزر جائے گی، لیکن آخرت کے عذابوں سے بچنے کے لیے لازم ہے کچھ سیکھیں، سنیں، اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔